اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنی نظم کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس ہم کا مطلب اور مقطع بیان کریں۔ مطلع اور مقطع سے کیا مراد ہے؟ مطلع کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونا، یعنی آغاز کرنا۔ کسی بھی نظم یا غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ جیسے ہماری نظم حمد ہے، حمد کا پہلا شعر، کسی بھی نظم کا پہلا شعر جو ہوگا وہ مطلع کہلایا جائے گا۔ جیسے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، یعنی پہلے مصرعے میں یہ قافیہ ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہمارے ہم وزن ہے اور ردیف بھی ہمارے ہم وزن ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ مطلع ہوگا۔ سیکنڈ ہے ہمارے پاس مقطع۔ مقطع جو ہے وہ لفظ عربی زبان کے لفظ قطع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اختتام کرنا، کاٹنا یا پھر غروب ہونا۔ یہ نظم اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص جو ہے وہ شاعر کا کلمی نام ہوتا ہے، جس کو وہ مختصر کر کے اپنے آخری نظم یا غزل کے آخری شعر میں بیان کرتا ہے۔ جس طرح الطاف حسین حالی کا پورا نام تو الطاف حسین حالی ہے، لیکن وہ اپنے شعر میں اپنا تخلص استعمال کریں گے تو وہ صرف حالی لکھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شاعر ہیں وہ اپنے نام اسی طرح سے کلمی نام جب لکھتے ہیں وہ اپنے آخری شعر مقطع میں لکھتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب کا نام اسد اللہ خان غالب ہے، لیکن وہ اپنا نام جو ہے تخلص کیسے لکھتے ہیں؟ وہ غالب لکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے قافیہ۔ قافیہ سے کیا مراد ہے؟ قافیہ کے معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یعنی وہ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو اشعار کے آخر میں آئے مگر ردیف سے پہلے آتے ہیں، یعنی ان کا وزن بھی جو ہے وہ برابر ہوگا اور ان کی آواز بھی جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی، اور یہ نظم میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ جیسے آن بان شان، اب دیکھیے ایک جیسی آواز ان کی نکل رہی ہے۔ اسی طرح نظم میں جو ہے یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے سوا، ادا، کھلا، گدا، صدا، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ ہم آواز الفاظ ہیں، تو یہ ہمارے قافیہ ہوں گے۔ اب ہے ہمارے پاس ردیف۔ ردیف یعنی ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ، یہ مستقل ہوں گے، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی نظم اور غزل میں جو ردیف ہمارے آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم چینج نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہو بہو ویسی کے ویسی آئیں گے، اور یہ غزل اور نظم میں قافیہ کے بعد آتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ ہمارے پاس جو تھا یہ ہمارے ردیف تھے، سوا، سرا، ادا۔ اب قافیے کے فوراً بعد جو ہے وہ ردیف آتے ہیں، جیسے تیرا، 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 تیرا۔ اب پوری نظم میں یہ لفظ جو آ رہے ہیں پوری نظم میں یہ ہمارے پاس ردیف ہیں، یہ مستقل رہتے ہیں، ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، یہ ویسی کے ویسی ہی لکھے جاتے ہیں۔ اب ہم اپنا دوسرا سوال دیکھیں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھے، یعنی ان دیے گئے الفاظ کے الٹ معنی اب آپ نے بتانے ہیں۔ نافرمان، فرما بردار، نامحرم، محرم، گدا، شاہ، شکر، ناشکری، اقرار، انکار۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اپنی نظم کی جو تھی وہ ایکسرسائز کر رہے تھے۔ آج ہمارا کویشچن ہے کہ تشبیہ کی تعریف کریں۔ تشبیہ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، آم شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اب اس میں دیکھیے ہم برف کی جو خوبی ہے وہ کیا ہے کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ہم پانی کو برف سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس سے مشابہت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، آم شہد کی طرح میٹھا ہے۔ یہ شہد کی خوبی ہے میٹھا، تو ہم نے آم کو تشبیہ دی شہد سے کہ آم شہد کی طرح میٹھا ہے۔ احمد شیر کی مانند بہادر ہے، یعنی جو شیر کی بہادری ہے، جو شیر کی خوبی ہے، وہ ہم نے احمد کو اس کے ساتھ میچ کیا، اس کے ساتھ ہم نے تشبیہ دے دی۔
مزید حروف تشبیہ جو ہم استعمال کرتے ہیں تشبیہ کے لیے وہ کیا ہے؟ کی طرح، کی مانند، جیسا، کاسا، یعنی ان میں سے کوئی بھی الفاظ ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس حروف تشبیہ ہیں۔ کی طرح، احمد شیر کی طرح بہادر ہے، کمل پتھر کی مانند سخت ہے، جیسا چھوٹا بچہ پھول جیسا نازک ہے، ہیرا کا چاند کا سا چہرہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ورڈ اس طرح سے ہم استعمال کریں گے۔ اب ہمارا کویسچن ہے، لاسٹ کویسچن، کہ مختلف اصناف سخن کی تعریف کریں۔ اصناف سخن کسے کہتے ہیں؟ اصناف جو ہے وہ صنف کی جمع ہے، اور صنف کہتے ہیں قسم، قسمیں، اور سخن کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، کلام یا گفتگو کے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ نظم جو ہے ہمارے پاس، یہ کچھ نظم کی اقسام ہمیں دی گئی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اصناف سخن جو ہے اس سے یہی مراد ہے کہ ہمارے پاس نظم جو ہے وہ صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ نظموں کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جو نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو نعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان میں لکھی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ ہم ان دو نظموں کو ڈیلی بیسس پر یا اکثر اوقات ہم ان کا سنتے ہیں۔ باقی نظم کو ہم دیکھتے ہیں، جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں، یعنی جن میں صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین، صوفیان کرام، جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جائے، ان کی شان بیان کی جائے، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ یہ نظم کی ایک قسم ہوتی ہے۔ جس نظم میں خدا اپنے بندے سے التجا کرے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگے اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ مناجات جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اپنی عاجزی بیان کرنا۔ اب ہے قصیدہ، جو نظم کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قصیدہ بردہ شریف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا گیا۔ اسی طرح سے کسی بھی بادشاہ، وزیر یا دولت مند آدمی کی تعریف میں جو لکھا جائے گا اسے قصیدہ کہا جائے گا۔ اور بڑے بڑے جو شعراء ہیں وہ ان کا جو گزر بسر ہوتا تھا، ان کا جو وظیفہ مقرر ہوتا تھا وہ اسی اس پہ کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے اور صاحب استطاعت امیر لوگوں کے لیے وہ قصیدہ لکھا کرتے تھے، جن کے بدلے ان کو انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ وظیفہ یا کچھ نہ کچھ رقم ملا کرتی تھی۔ جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیہ کے مطلب ہوتے ہیں میت کے رونے پر، میت پر رونے کے جو، اور اس میں مرنے والے کی خوبیاں اور اس کی اچھائیاں یاد کر کے بیان کیا جاتا ہے مرثیہ میں۔ یہ نظم کی، یہ بھی نظم کی ایک قسم ہوتی ہے۔ مثنوی، وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے یعنی علم و حکمت اور دانائی کی کوئی بات کی جائے اس نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت طویل قسم کی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ پوری بات ڈیٹیل سے بیان کی جاتی ہے۔ تو بچوں آج ہماری جو نظم تھی اس کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔